ایک زمانہ تھا جب جزیرہ عرب کے احقاف کے علاقے میں ایک طاقتور اور غرور میں ڈوبی ہوئی قوم رہتی تھی۔ یہ قوم عاد کہلاتی تھی، جو اپنی طاقت، بلند و بالا عمارتوں اور غیر معمولی جسمانی قوت پر فخر کیا کرتی تھی۔ لیکن یہ قوم خدا کی نافرمانی پر آمادہ تھی اور حق کے راستے سے ہٹ چکی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بارہا اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کی، مگر ان کی قوم نے تکبر سے انکار کیا۔ یہاں ہم قوم عاد کی کہانی کو عروج سے لے کر تباہی تک مختصر انداز میں بیان کریں گے۔ قوم عاد کے لوگ اونچے ستونوں اور عظیم الشان عمارتوں کے مالک تھے۔ وہ اپنی طاقت اور شاندار زندگی پر فخر کرتے، اپنے لمبے قد اور مضبوط جسموں پر نازاں تھے، لیکن اسی طاقت نے انہیں تکبر میں مبتلا کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی تھے جو قوم عاد کے درمیان مبعوث ہوئے۔ انہوں نے قوم کو سمجھایا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، لیکن قوم عاد ان کی باتوں کو مذاق سمجھ کر رد کرتی رہی۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم تو اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں اور اپنی طاقت پر ہمیں ناز ہے۔ ان کا تکبر انتہا پر پہنچ گیا ہوا تھا۔ پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ایک خوفناک آندھی نے قوم عاد کو گھیر لیا، جو 7 راتیں اور 8 دن تک جاری رہی۔ یہ آندھی اتنی شدید تھی کہ مضبوط عمارتیں اور قوی جسم والے لوگ اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ جب آندھی رک گئی تو احقاف کا علاقہ ویران ہو چکا تھا۔ قوم عاد کی بلند و بالا عمارتیں اور قوی لوگ مٹی میں مل چکے تھے۔ یہ قوم اپنے غرور کی وجہ سے عبرت کا نشان بن گئی۔ قوم عاد کا انجام ہمیں بتاتا ہے کہ تکبر اور اللہ کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ انسان کو عاجزی، شکر گزاری اور اللہ کی طرف رجوع اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔